علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کے پاس دو راستے ہوں گے۔ اتنا زیادہ مال میں چھوڑ کر گیا تو یا تو میری اولاد اس سارے مال کو کار خیر میں خرچ کر دے، یا میری اولاد سارے مال کو کسی کار شر میں استعمال کر دے گی، خدا نہ خواستہ۔ مولا فرماتے اگر تمہاری اولاد نے تمہارے بعد تمہارے چھوڑے ہوئے مال کو، اضافی مال، حد سے زیادہ مال، ہم حد تلاش کر رہے ہیں، اگر استعمال کیا کار خیر میں تو بیٹا یاد رکھو ثواب تمہیں نہیں ملے گا، ثواب انہیں ملے گا۔ کمایا تم نے تھا، ثواب انہیں ملے گا۔ اور اگر تمہاری اولاد نے اس سارے مال کو استعمال کیا خدا نہ خواستہ کسی کار شر میں، تو یاد رکھو بیٹا عذاب انہیں بھی ہوگا تمہیں بھی ہوگا، کہ نہ چھوڑ کے جاتے نہ وہ یہ کام کرتے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اب آئیے حد اعتدال کیا ہے۔ شریعت مقدسہ نے میری زندگی کا فیصلہ ایسے کیا ہے، شریعت کہتی ہے نا کہ کب وضو کب تیمم، کب روزہ حلال کب روزہ حرام، شریعت تو کہتی ہے کہ کب کھانا حلال کب کھانا حرام، کب نماز واجب کب نماز باطل، کون کہتا ہے یہ؟ جب شریعت سب بتاتی ہے مجھے، تو شریعت نے مجھے میرے مال کے بارے میں بتایا ہے۔ میرا مال اپنی زندگی میں اگر کسی اپنے بیٹے کو، بیٹی کو، گھر والوں میں، اپنی شریک حیات کو، اپنے بھائی کو، بہن کو، ماں کو یا باپ کو یا بھائی کو یا بہن کو، کسی ایک کو بھی اگر کچھ گفٹ دینا چاہوں، ہدیہ یا ہبہ کرنا چاہوں، ہبہ مانے بخشش، بخش دینا، تقریباً معنی گفٹ کے ہو جاتے ہیں۔ اگر میں یہ دینا، شریعت نے میرے ہاتھ نہیں باندھے ہوئے، مجھے پورا اختیار ہے اپنی زندگی میں اپنی پوری ملکیت میں سے 1/3 ہو کے 2/3 ہو کے اس کے علاوہ یا اس سے کم ہو، جس کو چاہوں میں گفٹ کر سکتا ہوں۔ میرے پاس 2 مکان ہے، ایک مکان نے اپنے ایک خاص بیٹے کو گفٹ کر دیتا ہوں، کر سکتا۔ چلیے اس کو ایک اور آسان الفاظ سے قریب کر دوں آپ کے اذہان کے۔ جن کو لے کے پالتے ہیں، آپ کی اولاد نہیں ہوتے، جب آپ کی اولاد نہیں ہے تو آپ کے میراث کے حصے دار نہیں ہیں۔ اب آپ کو محبت تو اولاد کی طرح سے ہو گئی، میراث تو بٹے گی شریعت کے لحاظ سے، تو شریعت نے آپ کو آپشنز کیا دیے؟ ہبہ کا آپشن دیا۔ اپنی زندگی میں اگر چاہیں تو یہ اس کو گفٹ کر سکتے ہیں، لیکن گفٹ کرتے وقت خیال کرنا ہے، بہت غور کیجئے گا کہ اگر آپ اپنی اولاد میں سے کسی کو گفٹ کر رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اولاد کے درمیان مساوات ختم کر بیٹھے ہیں۔ آسان کرتا کیا خرچہ ہوتا ہے میرا آپ کا؟ ایک اپنے بچوں کو اگر آپ پیار کرتے ہیں، بوسہ لیتے ہیں، کس کرتے ہیں؟ کرتے نہیں کرتے؟ کوئی بدبخت ہوگا جو اپنی اولاد کو پیار نہ کرتا ہو۔ اولاد بڑی ہو جائے تب بھی ماں باپ کی نگاہوں میں تو قابل پیار ہی رہتی ہے وہ۔ بوسہ لینا اولاد کا، اپنی اولاد کا بوسہ لینا۔ انسان اگر ایک اپنے بیٹے کو ایک بوسہ لے، دوسرے کو 2 بوسے لے لے، اس نے ظلم کیا، اور اسے قیامت میں اس ظلم کا جواب دینا پڑے گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں آپ کو کس نے دیے تھے؟ خدا نے دیے تھے۔ جب خدا نے دیے تھے
پہ انصاف چاہیے. مثال آپ معصومین کی بارگاہ سے جاننا چاہتے تو دونوں شہزادوں کی خوشخطی کا امتحان. اور کیا انصاف ہے، کیا انصاف ہے کہ جب معاملہ نانا سے چلا بابا پہ پہنچا، بابا سے چلا ماں پہ پہنچا، ماں نے اپنے موتیوں کے ہار کو اتار کے کھولا کہ جو زیادہ موتی چن کے لائے گا اس کی تحریر زیادہ اچھی ہوگی. اب دو بچے موتی چن رہے ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اللہ اکبر. ایک موتی پر دونوں شہزادے آگے بڑھے. اب بیلنس برابر کیسے ہوگا؟ خدا نے جبرائیل کو بھیجا، جاؤ جبرائیل پر مار کے موتی کو توڑ دو، آدھا حسن کے ہاتھ میں آدھا حسین کے ہاتھ میں. انصاف چاہیے. انصاف چاہیے. تو کیوں؟ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ بھائی یہ ہے کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا، جس کو میں نے زیادہ پیار کیا ہوگا وہ تو شاید رکھ لے مجھے، اور جس سے میں نے کم پیار کیا ہوگا وہ کہے گا بہت محبت تھی نا آپ کو چھوٹے والے سے، جائیے اس کے پاس رہیے. ہو سکتا ہے زبان سے نہ کہے، میرے سامنے نہ کہے، لیکن جو دل میں ایک عدم مساوات کا مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا وہ ختم نہیں ہو پائے گا. بیلنس چاہیے اولاد کے درمیان بھی. اللہ اکبر. تو بات چلی اس طرح کہ انسان کو شریعت نے اختیار دیا اپنی حیات میں کہ چاہے تو سارا کے سارا مال کسی کو بھی گفٹ کر دے، ترکہ، لیکن گفٹ کرنے سے پہلے سوچ لے کہ کسے گفٹ کر رہا ہے اور کہیں ظلم تو نہیں ہو رہا گفٹ کرنے کے اندر. اب آئیے اگلا مرحلہ. اگر میں اپنے مرنے کے بعد چاہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد، زندگی میں نہیں، میرے مرنے کے بعد ایسا ہو جائے کہ کچھ حصہ جو لے پالک ہے اس سے مل جائے، یا جو میرے گھر کا ملازم اسے مل جائے، یا میری پھوپھی اکیلی رہتی ہیں انہیں مل جائے، میرے میراث میں سے نہیں مل سکتا. ہاں مل سکتا، مگر کب اور کیسے؟ کہ پورے میراث کے 3 حصے ہیں. میں مر رہا ہوں، میری میراث کے 3 حصے، اور 3 حصوں میں سے ایک حصہ ایسا ہے جس میں مجھے شریعت نے اختیار دیا وصیت کرنے کا. مجھے اختیار دیا وصیت کرنے کا. میں نے 9 لاکھ روپے چھوڑے تو 9 لاکھ میں 3 لاکھ میں میرا ایریا ہے، میرا اختیار ہے. میں چاہوں ان 3 لاکھ میں سے اپنی پھوپھی کو دلواؤں، مسجد میں، امام بارگاہ میں، کسی غریب مومن کو، کسی لے کے پالے ہوئے بیٹے کو، یا کسی اپنے ملازم کو، یا الگ موضوع. 1/3 میری وصیت، میرے واجبات، میرے ایصال ثواب کے کام. 1/3 باقی 2/3 جو ہے، 2/3 سے جو ہے اس میں میرا اختیار نہیں ہے. مال میرا ہے، اختیار خدا کا ہے. اب چاہے میں کسی کو عاق بھی کر دوں تو میراث سے اسے نکال نہیں سکتا، سوائے 2 صورتوں کے. میرا بیٹا میری میراث سے کب مائنس ہوگا؟ جبکہ خدا نہ خواستہ وہ کافر ہو جائے، کہ کافر کو مسلمان کی میراث نہیں مل سکتی، یا میرا بیٹا مجھے قتل کر دے تو قاتل کو مقتول کی میراث نہیں ملتی. ان 2 باتوں کے سوا میں اپنے کسی بیٹے کو اس لیے کہ کہنا نہیں مانتا میراث سے الگ کر سکتے. جواب جی نہیں، آپ کا اختیار نہیں. بات سے بات نکلتی چلی آئی. ایک جملہ آپ کی خدمت میں اور تلاوت پڑھے، محمد و آل محمد.
اب امام فرماتے ہیں تم اپنا ایریا کم کر دو. امام کے الفاظ کیا مطلب؟ 1/3 کی جگہ 1/4 پہ آ جاؤ. وصیت کرتے ہوئے اپنے میراث اور ترکے کی وصیت کرتے ہوئے 1/3 کے بجائے 1/4 پہ آ جاؤ, 1/5 پہ آ جاؤ, 1/6 پہ آ جاؤ, اور کم کر لو. اپنے ایریے میں پوری وصیت نہ کرو, اس سے کچھ کم میں کرو, تاکہ جو پیسہ بچے گا, ہو سکتا ہے تمہاری اولاد میں کوئی بچہ بہت غریب ہو, اس کو میراث کے پیسے سے جو پیسہ ملے اس میں کچھ کمی فیل ہوتی ہو کہ اگر تھوڑا سا پیسہ بڑھ جاتا تو مکان خرید لیتا, فلیٹ لے لیتا. تو کشن رکھو اس کے لیے. اللہ اکبر. ہمیں اور آپ کو شریعت ہم مر تو جاتے ہیں, بعد میں اولاد کے لیے اختلافات چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. کیا رکھیے گا. اور پھر شریعت مطہرہ نے عجیب کمال کیا. میری بیٹی کو 1 حصہ دیا, بیٹے کو 2 حصے دیے, بیوی کو 8واں حصہ دیا, ابا زندہ تو 6واں حصہ دیا. یہ قرآن کہہ رہا ہے. کسی نے پوچھا امام جعفر صادق علیہ السلام پوچھا مولا سے کہ مولا یہ بتائیے یہ شریعت نے کیا عجیب کام کیا, کیا کام کیا؟ بیٹی کو 1 حصہ, بیٹے کو 2 حصے. اس کے برعکس ہوتا تو سوٹ کرتا نا. خاتون ہے, صنف نازک ہے ہماری بیٹی اور بہن, تو اس کو 2 حصے ملتے. میں مضبوط مرد ہوں, صنف قوی ہوں, 1 حصہ کافی تھا. امام اشاعت فرماتے ہیں خدا نے حصے صنف کو دیکھ کے نہیں رکھے, ذمہ داری کو دیکھ کے رکھے. کہا مولا سمجھے نہیں. کہا کسی خاتون کو خدا نے کسی اور کے نان نفقے کا ذمہ دار نہیں بنایا, بلکہ دوسروں کو اس کے نان نفقے کا ذمہ دار بنایا ہے. کہا مولا کھل کے بتائیے. کہ بیٹی جب تک باپ کے گھر میں ہو تو نان نفقہ باپ کے ذمہ ہے. جب بیٹی کی شادی ہو جائے, شوہر کے گھر آ جائے, تو نان نفقہ شوہر کے ذمہ ہے. شوہر نہ رہے, اولاد ہو, تو نان نفقہ ماں کا اولاد کے ذمہ ہے. تو شریعت نے تینوں مراحل میں اس کے نان نفقے کی ذمہ داری مردوں پہ رکھی ہے. اسے تو 1 حصہ بھی تبرکن دیا گیا ہے. اللہ اکبر. جبکہ مرد کی ذمہ داریاں عورت کی ذمہ داریوں سے زیادہ ہیں. اب آپ کی محبت اپنے مقام پر, شریعت کا انداز اپنے مقام پر یاد رکھیے. جیسی ذمہ داری ہے ویسے شریعت کی تقسیم ہے, لیکن محبت کی تقسیم, اخلاق کی باتیں, مرحوم کی شخصیت کے حوالے سے اس بارگاہ کی خدمت کی بات کر, یہ بات کو سمیٹتے ہوئے سوگواروں سے تعزیت کی بات کریں کہ یقیناً مشکل وقت مرحوم نے اپنی زندگی میں جو کارنامے انجام دیے, جو بہترین اعمال صالحات انجام دیے, فَأَمَّ مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, تو یہ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, یہ سب کے سب وہ اعمال قرار پائے کہ جن کی وجہ سے ان کی وہاں کی زندگی آسان ہو گئی. اعمال یہاں کے, زندگی آسان وہاں کی. وَأَمَّ مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ, اور جس کے نام اعمال ہلکے رہ گئے. ہلکے کا مطلب کہ گناہ زیادہ ہو گئے, نیکیاں کم ہو گئیں. خدا کی نگاہوں میں ہلکا اور بھاری نیکیوں سے گناہوں سے نہیں ہے. نیکیاں زیادہ تو بھاری ہو گیا, نیکیاں کم تو ہلکا ہو گیا. گناہ زیادہ تو بھاری نہیں ہوا. تو خدا کی نگاہ میں وزن نیکیوں کا ہے, گناہوں کا نہیں ہے. اللہ اکبر. تو اپنے جانے سے پہلے
مجھے اپنے لیے اور آپ کو اپنے لیے کچھ ایسا کر کے جانا ہے کہ بچے بھی یاد کریں تو شکایت نہ کریں. جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر